نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ گفتگو کرنے سے پہلے درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں۔ پڑھے آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، خصوص استاد محترم، آج کا میرا بیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت ہونے کے متعلق ہے۔ میں آپ لوگوں سے اسی متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا جو اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے قرآن میں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر۔ سبحان اللہ۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں ہی نہیں بھیجا بلکہ سارے عالم والوں کے لیے آپ رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ عالم برزخ والوں کے لیے بھی رحمت، آپ عالم ارواح کے لیے بھی رحمت، آپ عالم علیین کے لیے بھی رحمت، آپ آسمان والوں کے لیے بھی رحمت، آپ زمین والوں کے لیے بھی رحمت، آپ انسان کے لیے بھی رحمت، آپ جناتوں کے لیے بھی رحمت ہے، آپ حیوانوں کے لیے بھی رحمت ہے، آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، آپ کی تخلیق مقصود رحمت ہے، آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں اب وہ منکر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، حضور کی عظمت کو کم تر سمجھتے ہیں، ان کو کیا معلوم میرے نبی کی شان عظمت۔ ہمارے نبی سید الانبیاء نبی الانبیاء ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ سارے نبی و رسول کے سردار ہیں۔ تمام امتی حضور کے، تمام انبیاء حضور کے امتی ہیں۔ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ کے بعد جو نبی پیدا ہونے کو جائز سمجھے یا کوئی نبوت کا اقرار کرنے لگے معاذ اللہ والعیاذ باللہ، تو وہ خود کافر ہے، اور ایسا گمان کرنا کہ کوئی نبی آئے گا وہ بھی کافر ہے۔ چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ حضرات حضور کی رحمت دیکھیں، اسی آیت کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عام ہیں، آپ کی رحمت لوگوں کے لیے عام ہے، ایمان والوں کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا۔ مومن کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت دونوں میں رحمت ہیں، اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں بھی رحمت ہے، اور آپ کی بدولت اس کے اوپر ہونے والے جنوبی عذاب کو روک دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حال تو یہ ہے، اس میں زمین میں دھسنے کے عذاب، شکلیں بگاڑ دینے کا عذاب، جڑ سے اکھاڑ دینے کا عذاب اٹھا دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں، ساری فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جبکہ پچھلی امتوں کا آپ جائزہ لیں، آپ پچھلی امتوں کا جائزہ لیں، آپ پچھلی امتوں میں بے شمار عذاب ہوئے۔ آپ دیکھیں پچھلی امتوں میں ایسے ایسے عذاب، جب کسی قوم نے نافرمانی کی اللہ اور ان کے رسول و نبیوں کی، تب عذاب الہی کا نزول ہوا۔ کبھی کسی کی شکل کو خنزیر میں بدل دیا گیا، تو کبھی کسی بستی کو نماز نہ قائم کرنے کے سبب ہلاک کر دیا گیا۔ کبھی
کبھی کسی کے منہ کے ذریعے منہ میں خون کی الٹیاں جو ہے اس کے ذریعے عذاب دیا گیا، تو کبھی آواز کو مینڈک کی آواز بدل کر عذاب دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آج ہم خود کی حالت دیکھیں، اتنے گنہگار ہونے کے باوجود بھی عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے، عذاب نازل نہیں ہوتا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ عذاب اب کہاں نازل ہوگا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، یا اس طریقے سے ہمارا گمان ہوتا ہے کہ عذاب اب کیسا نازل ہوتا ہے۔ جب لوگ حضور کو تکلیف دیتے نہیں تھے، جب حضور کو لوگ تکلیف دیتے تھے، آپ کے راستے میں کیلے بچھاتے تھے، آپ پر اور آپ کے صحابہ پر ظلم کرنے کی سازشیں رچتے تھے، اس وقت بھی لوگوں نے سوچا کہ ابھی حضور ہاتھ اٹھائیں گے اور ابھی ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے مل کر ان کفاروں کو پیس دیں گے۔ یہ عذاب جو ہے اس طریقے سے سوچا جاتا تھا۔ ہاتھ تو اٹھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دعا بھی کی گئی، مگر کیا بولا گیا؟ پر یہ نہیں کہا کہ اللہ ان پر عذاب نازل فرما، بلکہ کہا کہ یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ واہ واہ، کیا نبی ہے کہ جن کے وجہ سے اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی عذاب نازل نہیں ہوتا۔ یہ حضور کی رحمت نہیں ہے، حضور کی رحمت کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کریں، پیار کریں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا ان احسانات کو سمجھیں۔ ہم سے کیا، انہوں نے ہمیں پیار دیا، ہمارے نبی نے ہم سے ایسا پیار کیا، ہم بھی ان سے پیار کریں اور ان کے دشمنوں کو سمجھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رحمت کا سایہ عطا فرمائے۔ اور اگر آج عذاب نازل نہیں ہوتا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی صدقہ ہے، جو کہ رحمت والے جب نبی ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو گناہوں سے توبہ کر کے حضور کی رسالت پہ اقرار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں آ جانا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ Learn the speech in my institute of all students.